अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट नंबर 2 में हमने कॉलम लेआउट प्लान तक काम किया है, और इससे पहले के लेक्चर में हमने सीखा है कि कॉलम लेआउट प्लान्स को जो है किस तरह से क्रिएट करते हैं। हर एक फ्लोर प्लान के लिए हमने कॉलम लेआउट का प्लान जो है वो क्रिएट किया है और डिटेल में कॉलम लेआउट प्लान के बारे में सीखा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि हम फुटिंग लेआउट प्लान को किस तरह से ऑटोकैड में क्रिएट करते हैं। ठीक है, फुटिंग लेआउट प्लान जो होता है वो कॉलम्स का जो है फाउंडेशन होता है असल में। ठीक है, जिसकी मदद से हम एज पर साइट प्रैक्टिकली लेआउट करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं और मार्किंग वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकली हम फुटिंग लेआउट प्लान के ड्राइंग की मदद से करते हैं। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हमारे इस कोर्स को आगे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस कोर्स को लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर वहाँ से ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक प्रॉपर कोर्स हमने जो है स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह एडवांस तक इसको लेके जाएंगे। तकरीबन 50% कोर्स हमारा कवर हो चुका है और इसके बाद बहुत कुछ जो है एडवांस आने वाला है। तो काइंडली प्रॉपर तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन करें, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फुटिंग लेआउट प्लान के बारे में कि फुटिंग लेआउट प्लान है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इसको हम ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, डिटेल में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि फुटिंग लेआउट प्लान होता क्या है। फुटिंग असल में जो है, ये जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसको हमने बनाया था, ठीक है, इस प्लान में भी आप देख ले यहाँ पर ये कॉलम्स, इस कॉलम्स के फाउंडेशंस को हम फुटिंग कहते हैं। सबसे पहले जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं एज पर साइड क्लीनिंग वगैरह के बाद, जब हम मार्किंग करते हैं, एज पर साइड लेआउट करते हैं, तो वो हम फुटिंग, जो हमारा फुटिंग लेआउट का प्लान होता है, ड्राइंग होता है हमारे साथ हार्ड में या सॉफ्ट में, उसकी मदद से हम ज़मीन पर जो है अर्थ पर मार्क करते हैं, साइड पर मार्क करते हैं। फिर उस मार्किंग की मुताबिक जो है हम एक्सकवेशन करते हैं, यानी खुदाई करते हैं, और देन जो है हम फुटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ लेआउट वगैरह हम किसकी मदद से करते हैं? फुटिंग लेआउट ड्राइंग की, फुटिंग लेआउट प्लान वाली ड्राइंग की मदद से करते हैं। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो लाजमी आप फुटिंग के बारे में जानते होंगे। तो आज हम डिटेल से इंशाल्लाह सीखेंगे कि फुटिंग लेआउट प्लान को किस तरह से ड्रा करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर जो है मैं एक लेयर क्रिएट करूँगा फुटिंग का। इस लेयर प्रॉपर्टीज़ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम जो है वो ले रहा है मुझसे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आकर न्यू लेयर पर क्लिक करूँगा और इसको मैं हटा कर लिखूँगा यहाँ पर फुटिंग। क्या मैंने फुटिंग कर दिया, सिंपल। ठीक है, और अब इसको मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर फुटिंग का जो मैंने लेयर बनाया है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने फुटिंग का लेयर सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब मैं फुटिंग बनाऊँगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये जितने भी प्लान्स हैं इसको मैं यहाँ से मूव करके F8 ऑन है मेरा, तो मैं इसको ऑफ करके इस जगह पर रख देता हूँ साइड पर। ठीक है। अच्छा, कॉलम लेआउट वाले लेक्चर में हमने हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग कॉलम लेआउट का प्लान बनाया था, लेकिन फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए हम एक ही जो है फुटिंग प्लान बनाएंगे। ठीक है, फुटिंग लेआउट प्लान बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि फुटिंग तो सिर्फ मतलब फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो सिर्फ एक ही मतलब जो है ग्राउंड लेवल पर होता है, तो उसके लिए हमारे साथ जो है हर एक फ्लोर के लिए
پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف کالمز میں ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کالمز کا سائز بھی سیم ہو، سٹیل ڈیٹیل بھی سیم ہو، تو پھر بھی ہم صرف ایک ہی پلان بناتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اگر سٹیل ڈیٹیل میں فلور ٹو فلور چینجنگ آئے، نیکسٹ فلور میں چینجنگ آئے، کالم سائز میں، تو پھر اس کے لیے ہم ہر ایک فلور کے لیے الگ سے جو ہے کالم لے آؤٹ پلان بنائیں گے، اور ہمیشہ فوٹنگ لے آؤٹ پلان ہمارا صرف ایک ہی ہوگا، یہ اس بات کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اس طرح کریں گے کہ ایک کالم کو اٹھائیں گے، یہ ایک کالم میں نے سلیکٹ کیا، سوری، کاپی کر کے میں اس کو یہاں پر نیچے لا کر ایک جگہ پر یا اس سائڈ پر میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر لا کر رکھ دیا۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں جو ہے ایک کمانڈ ہے کنسٹرکشن لائن کا، جو میں نے آپ کو ایلیویشنز والے لیکچر میں ڈیٹیل میں سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے کنسٹرکشن لائن والے کمانڈ کو ایکٹیویٹ کروں گا، ایکس ایل انٹر کر کے، وی انٹر کر کے میں ورٹیکلی جو میرا لائن ہے وہ یہاں پر آ جائے گا۔ اب یہ اس کالم کا سینٹر میں دیکھوں گا، جس طرح یہ دیکھیں نا، یہ مڈ پوائنٹ آپ کو یہ شو کر دے گا، یہاں پر آپ کلک کریں اور انٹر کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے فوٹنگ کا یہ جو وڈتھ ہے، یہ جو چوڑائی ہے، یہ 3 فٹ کی ہو، ٹھیک ہے، اور اس طرف جو یہ لینتھ ہوگا یہ میرا 4 فیٹ کا ہوگا۔ تو میں کیا کروں گا کہ اس لائن سے اب میں 1.5 فیٹ پر ایک آف سیٹ لگاؤں گا، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا، بس آپ دیکھتے جائیں، اور انٹر 1.5 فیٹ، ایک لائن، ایک آف سیٹ اس طرف اور دوسرا آف سیٹ لیفٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو لائن تھا سینٹر والا، اس کو میں اریز کر دوں گا۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں سے یہاں تک جو ہمارا یہ وڈتھ ہوگا یہ 3 فیٹ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں دوبارہ ایکس ایل انٹر کر کے ایچ انٹر کروں گا، ایچ انٹر مطلب ہاریزونٹل، دوبارہ آپ اگین اس کو دیکھ لیں، ایکس ایل انٹر، ایچ انٹر، اب یہ میرے ساتھ ہاریزونٹلی لائن آئے گا۔ تو اب میں یہاں پر ایک سینٹر دیکھوں گا، میرے کالم کا جو سینٹر لائن ہوگا وہ دیکھوں گا، یہاں پر میں کلک کروں گا، اس کو اس طرح سے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آف سیٹ لگاؤں گا 2 فیٹ کا، اس لائن سے اس طرف 2 فیٹ اور اس طرف 2 فیٹ۔ اب میں ٹی آر ڈبل انٹر کر کے ٹرم کمانڈ ایکٹیویٹ کروں گا، اوپر کے لائنز کو میں ٹرم کروں گا، اس طرف والے لائنز کو میں ٹرم کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میرے ساتھ ہینگ ہو گیا، اچھا اب ٹھیک ہے، اس طرف میں یہ جو ہے ٹرم کروں گا اور اس طرف، اور یہ اندر والا جو لائن ہے اس کو میں سلیکٹ کر کے اریز کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب اگر اس کے ڈائمینشنز کو میں چیک کروں، یہاں سے یہاں تک یہ 3 فٹ ہو گیا اور یہ 4 فیٹ ہو گیا، تو یہ فوٹنگ ہمارے ساتھ بن گیا، اور اس کا سائز ہے 3 فٹ بائی 4 فیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ہٹا دوں گا ڈائمینشنز کو۔ یہ میرے ساتھ ایک فوٹنگ کا سمپل جو ہمارے ساتھ فوٹنگ ہوتا ہے، کالمز کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے، وہ سمپل اس کا پلان ہمارے ساتھ اسی طرح سے دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا، اب میں اس فوٹنگ کو سلیکٹ کر کے سی او انٹر کر کے اس کالم کو میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے یہاں پر ایک مسٹیک کیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں اس پورے پلان کو میں کاپی کر کے سی او انٹر کر کے یہاں نیچے جو ہے وہ لا کر رکھ دوں گا اس طرف، کیونکہ اس میں اگر میں چینجنگ کروں گا تو یہ تو آلریڈی کالم لے آؤٹ پلان ہے، تو میں یہاں پر ایک دوسرا جو ہے فوٹنگ لے آؤٹ پلان جو ہے وہ میں کریٹ کروں گا، تو وہ ایک الگ سے ہوگا، اس کا نام جو ہے میں چینج کر دوں گا، یہاں پر میں لکھوں گا فوٹنگ لے آؤٹ پلان، ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہے۔ اور اب میں اس والے جو فوٹنگ کا فاؤنڈیشن کا لے آؤٹ، جو فاؤنڈیشن کا پلان ہم نے بنایا بہت ایزی تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں کاپی کر کے کالم کے اس کارنر سے میں پکڑ کر آ جاؤں گا، اور سارے جتنے بھی کالمز ہیں، ٹھیک ہے،
اس کو میں فی الحال اچھا یہ والا کالم ہے یہاں پر رکھوں گا، میں اس کو یہاں پر رکھوں گا، یہاں پر اس کو میں رکھوں گا، اس طرح سے یہاں پر اچھا اس میں اس طرح سے یہاں پر کچھ کالمز کو میں چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں پر 2 ٹائپس آف فوٹنگ کا جو ہے وہ سیکھیں گے، 2 طرح کے فوٹنگز ہم یہاں پر سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں رکھ رہا ہوں، اس طرح سے آپ کاپی کرتے جائیں گے ہر ایک کالم پر، اس طرح سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں بہت ایزی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اس طرح سے ہم فوٹنگ کو کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میرے ساتھ جتنے بھی کالمز کے ٹیکسٹ ہے اس کو میں یہاں سے اریز کر دوں گا، کیونکہ وہ تو ہم نے کالمز کے لیے کریٹ کیے تھے، تو وہ آلریڈی ہمارے ساتھ پلان موجود ہے، یہاں پر اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے سلیکٹ سملر کیا لیکن یہاں پر یہ سارے سلیکٹ ہو گئے، تو اس کو میں الگ الگ جو ہے سلیکٹ کر کے اریز کروں گا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ یہ کچھ کالمز میں نے اس لیے یہاں پر چھوڑے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے سمپل فوٹنگ پلان جو ہے ہم نے سیکھا، اب تھوڑا سا جو فوٹنگ ٹائپ ہے اس کو ہم چینج کریں گے، اور اب ہم یہ سمپل فوٹنگ پلان تھا، اب ہم آئسولیٹڈ فوٹنگ پلان کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں سلوپ ہوتا ہے، تو اس کالمز پر ہم آئسولیٹڈ فوٹنگ کو لگائیں گے۔ کس طرح سے لگائیں گے؟ اچھا اب ہم کیا کریں گے، اسی کالم کو اگین کاپی کر کے یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک REC انٹر کر کے ایک ریکٹینگل کو میں یہاں پر ڈرا کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں اس طرح کروں گا کہ دوبارہ XL انٹر مطلب کہ کنسٹرکشن لائن کو میں ایکٹیویٹ کروں گا، XL انٹر V انٹر، ٹھیک ہے، اور یہاں سینٹر پر کلک کروں گا اس طرح، اور اسی طرح سیم اسی سائز کا کالم میرا ہوگا، O انٹر کر کے 1.5 فیٹ کا جو میرا یہاں سے آف سیٹ ہوگا اور یہاں سے آف سیٹ ہوگا، اور اب میں کیا کروں گا، XL انٹر کر کے H انٹر کر کے ہورزنٹل لائن کریٹ کروں گا، یہاں پر کلک کروں گا، O انٹر کر کے 2 فیٹ یہاں پر اور اوپر دونوں سائیڈوں پر۔ اب TR ڈبل انٹر کر کے یہ والے لائن یہ والے لائن TR ڈبل انٹر، یہ اندر والے لائن بھی میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اب میں کیا کروں گا، اب میں ایک 2 انچ کا آف سیٹ لگاؤں گا، ٹھیک ہے، 2 انچ کا۔ یہاں آپ اس کو یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہاں پر دیکھیں میں نے 2 انچ کا آف سیٹ لگایا اور اس کالم سے میں آف سیٹ باہر کی طرف لوں گا، یہ میرے ساتھ ایک جو ہے پیڈسٹل ٹائپ بن گیا۔ 1 منٹ آپ کو اب سمجھ آ جائے گا۔ L انٹر کر کے میں یہاں سے کلک کر کے یہاں پر کلک کروں گا، یہاں سے کلک کر کے یہاں پر کلک کروں گا، اس طرح سے یہاں پر، اور L انٹر کر کے یہاں پر، تو یہ میرے ساتھ ایک آئسولیٹڈ فوٹنگ بن گیا، اس کو ہم آئسولیٹڈ فوٹنگ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے یہ
स्लोप को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर स्लोप टाइप होता है जो प्रैक्टिकल्स है, मतलब जो साइट पर काम करते हैं और जिन्होंने मतलब पहले काम किया है, तो आइसोलेटेड फुटिंग का उनको जो है पता होगा, ठीक है। अगर जिनको पता नहीं है तो वो सर्च करके देख सकते हैं, या मुझे वो कमेंट करें या ग्रुप में मैसेज करें, मैं समझा दूंगा कि आइसोलेटेड फुटिंग किस तरह का होता है। लेकिन आइसोलेटेड फुटिंग का जो प्लान होता है, इसको हम स्लोप फुटिंग भी कहते हैं। ये असल में स्लोप होता है इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला फुटिंग इस तरीके से बनता है, क्रिएट होता है, जो फुटिंग का हमारे साथ प्लान होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला लाइन में ख़त्म करके इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, और इस कॉर्नर से, कॉलम वाले कॉर्नर से पकड़ कर मैं जो कॉलम्स मैंने जोड़े थे, ठीक है, इस तरफ, इस तरफ और यहाँ पर मैं रख दूँगा। सारे कॉलम्स पर मैं जिस कॉर्नर से मैंने पकड़ा है उसी कॉर्नर्स पर मैं रखूँगा। असल में प्लान जो होता है वो एक ही, मतलब एक प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन प्लान या फुटिंग प्लान होता है वो एक ही टाइप ऑफ फुटिंग का होता है, ठीक है। मतलब या तो सिंपल होगा ये वाला, या तो आइसोलेटेड। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाए, ठीक है। मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आप यहाँ एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में आप दो तरह के तरीक़ों का जो फुटिंग है वो आप बनाना सीख जाए, ठीक है। लेकिन जो कॉमनली जो होता है वो एक ही प्रोजेक्ट में एक ही टाइप का फुटिंग जो है वो ज़्यादातर होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, इस तरह से हम इजीली फुटिंग लेआउट प्लान को हम क्रिएट करते हैं। इसमें अब एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि ये जो कॉलम है, इस वाले ये वाले लाइन, असल में ये कॉलम हो गया, ये कॉलम्स हो गए, ये और ये जो हमारे बाउंड्री वॉल्स है, ये वाले जो बाउंड्री वॉल्स है, ठीक है। ये जो बाउंड्री वॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये वाले फुटिंग इस कॉलम्स के लिए आएंगे। तो अब बात ये है कि अगर आप इस फुटिंग्स को देखें इस कॉलम पर, तो हमारा जो मतलब, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ तक है, इससे इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ, और इस लाइन से इस तरफ किसी और की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो पहले से बनी हुई है तो फिर तो हम कॉलम फुटिंग के लिए एक्सकवेशन करेंगे तो फुटिंग हमारा इस तरफ आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा और भी समझाता हूँ। इस फुटिंग को मैं कॉपी करके आपको समझाने के लिए यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर ला कर मैं इस जगह पर रख देता हूँ। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पर एक्सकवेशन करूँगा तो यहाँ पर तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर तो मैं एक्सकवेशन नहीं कर सकता, खुदाई नहीं कर सकता। एक्सकवेशन तो मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर करूँगा, ठीक है, अपने प्लॉट के अंदर करूँगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे साथ फुटिंग है ये अब किस तरह आएगा, ये यहाँ पर जो हमारे साथ बाउंड्री वॉल्स में जो कॉलम्स आएंगे तो उसके फुटिंग्स थोड़े से मतलब चेंज होंगे। किस तरह से चेंज होंगे कि हम फुटिंग्स को, मैं यहाँ पर एक लाइन एंटर करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक लाइन ड्रा किया और TR डबल एंटर करके मैंने इनको ट्रिम किया और इस लाइन को भी ट्रिम किया, ठीक है। और इसी तरह जो है ये फुटिंग जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ सारा का सारा। सॉरी, कॉलम भी उसके साथ उड़ गया, ठीक है। और इसी को मैं उठाकर, असल में ये
جب ہم نے یہاں پر بنایا تھا تو اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو ہم گروپ یا بلاک کر دیتے تو یہ ایک آبجیکٹ بن جاتا، لیکن چھوڑو، آپ کر لینا، مجھ سے رہ گئے ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی کر کے میں یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے میں اس کو یہاں پر رکھ دوں گا اور TR ڈبل انٹر کر کے میں اس کو اریز کر کے اور ٹرم کر دوں گا۔ تو باؤنڈری وال پر جو ہمارے کالمز کے فوٹنگ آئیں گے وہ کچھ اس طرح سے آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پراپرٹیز کے اندر آئیں گے، پراپرٹیز کے باہر نہیں آئیں گے، اور اس طرح کے فوٹنگ کو ہم ایک نیم لیتے ہیں ایسینٹرک فوٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے فوٹنگ کو ہم ایسینٹرک فوٹنگ کہتے ہیں، ACCENTRIC، ایسینٹرک فوٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس ٹائپ آف فوٹنگ کو ہم ایسینٹرک فوٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہمارے جو اس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باؤنڈری وال ہے، اس باؤنڈری وال پر جو کالمز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح یہاں پر ایسینٹرک فوٹنگ آئیں گے، کیونکہ ہم اپنے پراپرٹی کے اندر یہ اس کالمز کو بنائیں گے، اس کی کھدائی کریں گے، تو یہ باہر ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے اس کو بھی میں ٹرم کروں گا، TR ڈبل انٹر، یہ فوٹنگ بھی اس طرح آئے گا، اور یہ فوٹنگ بھی TR ڈبل انٹر، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کاپی کر کے یہاں پر رکھ دوں گا اور یہاں پر رکھ دوں گا، TR ڈبل انٹر کر کے اس کو اس طرح سے اس پر بھی یہ والا سلیکٹ کر کے دونوں میں اریز کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سیم اس کو ہم اس طرح سے ٹرم کر کے اس کو اریز کر کے بہت ہی ایزی ہے فوٹنگ لے آؤٹ پلان بنانا۔ گریڈ لائنز وغیرہ ہم نے پہلے سے بنائے تھے کالم لے آؤٹ پلان میں، اسی کو کاپی کر کے، اسی کالمز لے آؤٹ کو کاپی کر کے اسی کے اوپر ہم نے جسٹ فوٹنگز کو بنا کر کاپی کر دیا، ٹھیک ہے، رکھ دیا ایزیلی۔ ایزی ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو لازمی اس پر پریکٹس کرے۔ اچھا، کچھ دوستوں نے ہم سے جو ہے کمپلین آیا تھا ان کا کہ آپ کے لیکچرز جو ہے آپ کے لیکچرز جو ہے وہ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار اگر ہم رینڈملی کوئی ٹاپک پر لیکچر بناتے اٹھا کر، تو وہ مطلب 10 منٹس کا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹس کا ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہم اصل میں ایک پراپر کورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پراپر کورس کر رہے ہیں، تو کلاسز لے رہے ہیں، ہم لیکچرز جو ہے بنا رہے ہیں، تو لازمی ان کا جو مطلب لینتھ ہوگا لیکچرز کا وہ تو زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اور جو میں آپ کو ڈیٹیل سے سکھا رہا ہوں نا، تو یقین کیجئے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سکھائے گا۔ بہت ہی ڈیٹیل میں آؤٹ لائن کے مطابق اور بہت ہی جو ہے میں ایکسپلین جو ہے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ فاؤنڈیشن لے آؤٹ پلان بن گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن لے آؤٹ پلان یا فوٹنگ لے آؤٹ پلان، ٹھیک ہے۔ اس پر سائڈ ہم اسی کے ذریعے اسی
ڈرائنگ کے ذریعے ہم ایکسکویشن کرتے ہیں، اپنے فاؤنڈیشن کے لیے کھدائی کرتے ہیں، پھر ہم اس میں فوٹنگ بناتے ہیں، پھر اس سے جو ہے کالمز کو ایریکٹ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کالمز کو وہاں سے کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر کالم لے آؤٹ پلان پر، فوٹنگ لے آؤٹ پلان پر، اور اسی طرح سے ہم فوٹنگ لے آؤٹ پلان کو بناتے ہیں۔ امید ہے کہ فوٹنگ لے آؤٹ پلان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کلاس میں ہم نے جو ہے ایک سمپل فوٹنگ بنایا، ٹھیک ہے، سمپل سا جو پیڈ ہم اسے کہتے ہیں، جس میں کوئی سلوپ وغیرہ نہیں ہوگا، اور ایک آئسولیٹڈ فوٹنگ ہم نے بنایا، کیا آئسولیٹڈ فوٹنگ ہم نے بنایا، اور دوسرا ایسنٹرک فوٹنگ کے بارے میں بات کی کہ اگر ہمارے پراپرٹی لائن پر، پراپرٹی باؤنڈری وال پر کالمز ہوں گے تو ہم کسی اور کے پراپرٹی میں ہم ایکسکویشن نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ہم کس طرح کا فوٹنگ بنائیں گے، اسے ہم ایسنٹرک فوٹنگ کہتے ہیں، اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم نے یہاں پر سیکھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کالم لے آؤٹ پلان میں دیکھیں ہم نے نیمز دیے ہیں C1 C2 C3 کالمز کو، اسی طرح سے ہم یہاں پر فوٹنگ کو نیم دیں گے F1 اس کو ہم F1 سے جو ہے وہ لکھیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، یہاں سے کسی بھی ایک ٹیکسٹ کو اٹھا کر میں کاپی کرتا ہوں، اور اس کو میں یہاں پر F8 کو میں آف کر کے یہاں پر میں پلیس کرتا ہوں اس جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ دیکھیں نا، اس کو میں نیم دوں گا F1 مطلب فوٹنگ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کاپی کر کے جتنے بھی ہمارے ساتھ فوٹنگز ہیں وہاں پر رکھ دیں گے، بعد میں ہم اس کو ایڈٹ کر کے اس کا نیم چینج کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح سے۔ سارے فوٹنگز میں ہم یہ اس طرح سے رکھ دیں گے۔ فوٹنگ لے آؤٹ پلان بنانا بہت ہی ایزی ہے، اور یہ ہمارے ڈرائنگ کا بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے یہ فوٹنگ لے آؤٹ پلان، کیونکہ فوٹنگ لے آؤٹ پلان کے بغیر ہم سائٹ پر کام سٹارٹ نہیں کر سکتے، اور جب ہم کسی جگہ پر جاب کریں گے، اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فوٹنگ لے آؤٹ پلان کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا پروجیکٹ نمبر 2 سٹارٹ ہے ابھی، انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے، A to Z لیکچرز آپ دیکھیں گے، اور لاسٹ لیکچر آپ دیکھ لیں، تو یہ میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آٹو کیڈ میں اور پریکٹس اسی طرح کرے، تو آٹو کیڈ میں آپ انشاءاللہ جو ہے بہت اچھا کمانڈ آپ کا آٹو کیڈ پر آ جائے گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو نام دیں گے، یہ ہمارے ساتھ F1 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا سائز یہاں پر چینج ہے، یہ ہو جائے گا جی ہمارے ساتھ F2، ٹھیک ہے، اور یہ F1 اس کا، اور اس کا سائز ہمارے ساتھ اس فوٹنگ کا اور اس فوٹنگ کا سائز ہمارے ساتھ ایک جیسا ہے، تو یہ F1 ہے تو یہ بھی F1 ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب سائز چینج ہوگا یا سٹیل چینج ہوگا تو اس کا نیم بھی جو ہے چینج ہوگا، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں F3۔ اسی طرح فور ایگزامپل اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ F3 جو کالم ہے میرے ساتھ یہ 3/4 فیٹ ہے اور یہ 4 فیٹ اس کا سائز چینج ہے، تو پھر یہ F3 ہوگا اور یہ F4 ہوگا۔ یہ ویسے سائز میں نے سب ایک جیسا لیا ہے کہ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آئسولیٹڈ فوٹنگ ہے تو یہ F4 تھا، یہ میرے ساتھ ہو جائے گا F5، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرے ساتھ F5 ہو جائے گا، یہ بھی آئسولیٹڈ ہے، یہ بھی F5 ہو جائے گا، اور یہ ہمارے ساتھ F3 ہے، تو یہ والا اور یہ والا سائز دونوں سیم ہوں گے، تو اس کو بھی میں
F3 ही यहाँ पर कंसिडर करूँगा, ठीक है। और आइसोलेटेड का नाम मैंने वहाँ पर रखा था F5, तो ये F5 हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे साथ जो है ये हमारे साथ F6 हो जाएगा, फुटिंग नंबर 6। ये भी साइज भी उसी तरह है, तो ये भी फुटिंग नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये साइज दोनों सेम होंगे। जब सेम साइज होंगे तो फुटिंग का नाम भी सेम ही होगा। ये आइसोलेटेड हमारा फुटिंग नंबर 5 था, फुटिंग नंबर 5, फुटिंग नंबर 5, फुटिंग नंबर 5। अच्छा, ये फुटिंग नंबर 3, ये भी फुटिंग नंबर 3 हो जाएगा एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर इसका नेम हमने F6 रखा था, F6 मतलब फुटिंग नंबर 6, तो यहाँ पर ये भी फुटिंग नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पर क्या था, F3 फुटिंग नंबर 3, तो ये भी फुटिंग 3 हो जाएगा। अब मैं चलो एज्यूम करता हूँ कि ये वाला साइज़ मेरा उससे भी चेंज है, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ F7, मतलब फुटिंग नंबर 7, और ये फुटिंग नंबर 5 आइसोलेटेड फुटिंग, सेम साइज़ था, तो इसको मैं सेम साइज़ रख के ही चलता हूँ। F5, इसको भी F5। अच्छा, ये हमारे साथ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये जो होगा ये F1 इसी साइज़ के होंगे सेम, तो इसको हम F1 ही रख देते हैं, ठीक है। और F7 तक आई थिंक हमने जो है कॉलम्स बनाए, ये देखें फुटिंग नंबर 7 तक बनाए हैं, तो ये वाला कॉलम जो होगा ये हमारे साथ फुटिंग नंबर, फॉर एग्जांपल इसका साइज चेंज है, तो ये हमारे साथ फुटिंग नंबर 8 हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हम इसको नेम्स देते हैं, ठीक है। फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। और नेम से हम, अगर आपको मतलब आप साइट पर काम कर रहे हैं, आपको कोई कहे, आपके साथ ड्राइंग आपके हाथ में हो और आपको कोई कहे कि F5 का जो है मार्क लगा दो, तो आपको पता होना चाहिए कि F5 फुटिंग जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो ड्राइंग में आप उसको दिखा दें कि ये वाला जो है हमारे साथ फुटिंग नंबर 5 है। या मैंने कॉलम्स में आपको सिखाया था कि इस तरह से भी जो है होता है कि ग्रिड लाइन से भी या ग्रिड नंबर से भी आप जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि ये हमारे साथ कौन से ग्रिड में आता है और कौन सा फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आपको आप इंजीनियर हो और आप हेल्पर को या किसी को कहे कि मुझे जल्दी से, ये देखें ना, जल्दी से D5 फुटिंग का जो है वो मार्क लगा दे, या मुझे ड्राइंग में D5 फुटिंग जो है वो दिखा दे, तो इसका क्या मतलब है, इस ग्रिड में आप देखेंगे ABCD, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर आकर ये देखें D5, तो वो इस जो है आप इस कॉलम का जो है आप बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो होगा ये D5 कॉलम होगा या ये D5 फुटिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फुटिंग लेआउट प्लान को क्रिएट करते हैं ऑटोकैड में। बहुत इजी है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, इसलिए से मैं थोड़ा सा आज जो है वो कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो काइंडली इसको आप इग्नोर करें। बहुत मुश्किल से लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको काइंडली इग्नोर करें और समझे इस चीज़ को, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम फुटिंग लेआउट प्लान को क्रिएट करते हैं, फुटिंग लेआउट प्लान को इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।
اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ کورس جو ہے یہ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرے، اور جو بالکل نئے اسٹوڈنٹس ہیں آٹو کیڈ پر کام پہلے نہیں کیا اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہمارے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بالکل بیسک سے شروع کیا ہوا ہے، سٹارٹ لیا ہوا ہے بالکل. اور جنہوں نے پہلے کچھ نہ کچھ آٹو کیڈ کیا ہے پھر چھوڑا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس کام کیا ہے آٹو کیڈ پر، کورس کیا ہے لیکن ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ تو ان پر تو مطلب یہ کمپلسری ہے کہ یہ کورس جوائن کرے، کیونکہ اس کورس کو ختم ہونے کے بعد، اس کورس کو ختم کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایزیلی جو ہے آٹو کیڈ پر کام کریں گے. صحیح ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.